اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، یعنی دیدار کی خواہش ظاہر کی. فرعون کا پورا واقعہ بیان کیا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح بنی اسرائیل کو نکالا، ظلم کی چکیز میں پسے ہوئے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی. جب آزادی ملی ہے تو اب بھائی آپ تورات لے کر آئیں، اللہ کی کتاب لے کر آئیں تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور ہم اس کو نافذ کریں. موسیٰ علیہ السلام گئے تورات لینے کے لیے تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ ہم جب تک آپ کے ساتھ گواہ بن کے نہیں جائیں گے ہمیں یقین نہیں آئے. کیسے نالائق لوگ نا، سارے معجزے دیکھ چکے تو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بندے ہماری طرف سے سلیکٹڈ جائیں گے، پتہ چلے آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، وہاں سے تورات لے بھی رہے ہیں، اپنی اخپل طریقے سے تو نہیں کہیں لے کر آ رہے آپ. کیسے نالائق؟ جو نالائق ہوتے ہیں نا وہ سیدھے نہیں ہوتے، یاد رکھو. یہ کچھ گاڈ گفٹڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ غلامی میں ایک بہت طویل عرصہ گزر گیا تھا نا، تو ہر چیز میں عیب، ہر چیز میں عیب. تو اسی طرح بعض آدمیوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، بعض عورتوں کی، بعض آدمیوں کی، کہ ہر چیز میں کس پہلو کو لے کے جانا ہے، نیگیٹو پہلو کو. ہر عالم کی تقریر سے منفی چیز نکالنا ہے، ہر آدمی کی بات اس کو الٹی نظر آتی ہے، تو وہ بدگمان جلدی ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے 70 آدمی لے گئے اپنے ساتھ، قوم کے بڑے بڑے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھائی تورات وہاں سے لے کر آ رہے ہیں. تو پھر کہنے لگے اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے یقین نہیں کریں گے. اللہ کا جلوہ تو موسیٰ نہیں کر سکے، تم کرو گے؟ ٹھیک ہے، تم کرو گے؟ تو اللہ کو اتنا غضب آیا کہ اللہ نے ان پہ وہ بجلی کی کڑک بھیجی اور وہ سارے مر گئے. جب مرے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں جاؤں گا، جو گواہ تھے وہ تو شاٹ. تو قوم تو میری ایسی نالائق ہے، بولے گی کچھ تھا ہی نہیں بھائی، گواہوں کو کیا کر دیا، مار دیا. تو اللہ نے اپنی رحمت سے ان 70 کو دوبارہ زندہ کیا. اور موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا تورات لینے کے لیے تو پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. حضرت موسیٰ وقت سے پہلے پہنچ گئے، اللہ نے جو ٹائم دیا تھا نا کہ اس وقت آنا، تو اس سے پہلے ہی پہنچ گئے. تو اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ اتنی جلدی کیوں آئے؟ فرمایا عجلت الیک ربی لترضی، اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ٹائم سے پہلے پہنچ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دولہا اس لیے شادی میں ٹائم سے پہلے نہیں پہنچتا، اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے، ورنہ وہ 6 دن پہلے جا کے بیٹھ جائے تمبو میں. حقیقت بتا رہا ہوں. وہ آپ اشکال کریں گے نا بھائی اس کو بھی تو محبت، لیکن وہ تو لیٹ کیوں آتا ہے؟ وہ شو مارنے کے لیے لیٹ آتا ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، اور اس کو پتہ ہے دلہن مجھ سے بھی لیٹ ہے. تو جس سے انسان کو ملاقات کا شوق ہوتا ہے، تمنا ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ کو اللہ سے عشق جیسی محبت، تو وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تو یہاں آ گیا، تیری قوم نے پیچھے بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے. واپس گئے، وہ لمبا واقعہ ہے پھر انشاءاللہ بیان کریں گے. تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس آئے تو کیونکہ اللہ کا بار بار کلام سنتے تھے، اللہ کے کلام کی لذت محسوس کی تھی، تو دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ جس کا کلام اتنا لذیذ ہے اس کا جلوہ کیسا ہوگا. تو اللہ سے کہنے لگے ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ نے کہا ہرگز ممکن نہیں ہے. لیکن موسیٰ تھے اور اللہ جانتے تھے کہ ان کی اندر کی کیفیت ایسی ہے کہ محض سمجھانے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ایسی کیفیت ہو چکی ہے. تو اللہ نے کہا چل کر کے دکھاتا ہوں میں تجھے. انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھ، اس پر ذرا سی تجلی ڈالوں گا. فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا، فسوف ترانی، تو بھی دیکھ سکتا ہے مجھے. فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پر ذرا سی تجلی پڑی ہے، جعلہ دکا، پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا. اتنا بڑا پہاڑ جو ہے نا وہ دھماکے کے ساتھ غائب ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے.
فلما افاقا، جب ہوش آیا، قال، تو کیا کہا، سبحانک، اے اللہ تو اس عیب سے پاک ہے کہ دنیا کی آنکھوں سے تجھے کوئی دیکھ سکے، اور میں توبہ کرتا ہوں، میں نے غلط مطالبہ کیا تجھ سے. تو اللہ نے کیا فرمایا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ اب دیدار کی خواہش چھوڑ دے، اب جو تجھ سے باتیں کر رہا ہوں وہ غور سے سن. میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے تمام لوگوں پر، برسالاتی، اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ. میرا پیغام، جب میں انسانوں سے کوئی پیغام بات کروں گا تو میسنجر کون ہوگا، تو ہوگا. کیسا، کتنا بڑا مقام ہے کسی انسان کو جو دیا جا رہا ہے. جب میں اپنی بات عوام تک پہنچاؤں گا تو واسطہ کس کو بناؤں گا، تجھے. لہذا تو یہ سمجھ رہا ہے نا میں نے تجھے دیدار نہیں کرایا، تو یہ تیری توہین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اتنا اس دن عزت میں تجھے دے رہا ہوں. بات یہ کہ ان دنیا کی آنکھوں میں وہ طاقت میں نے رکھی ہے ہی نہیں، یہ تو مادی آنکھیں ہیں، یہ برداشت نہیں کر پائیں گی. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اب تو کام کو فوکس کر جو تجھے دیا جا رہا ہے. یہ چھوڑ دے کہ دیدار اور اللہ ملا اور باتیں کروں گا، تجھ سے دیدار کروں گا، ملاقات، یہ ہو جائے گا آخرت میں. اب تم نے کیا کرنا ہے، کام کو فوکس کرنا ہے. وہ کام کیا ہے، میرا پیغام، لوگوں، دعوت اور تبلیغ، لوگوں کو میرے سے جوڑنا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے. کس طرح، یہ تورات ہے، خذ، اس کو تھام لے، بقوہ، مضبوطی سے، وامر قومک، اور اپنی قوم کو جا کے کہہ دے، یاخذوا باحسنھا، اس کو مضبوطی سے تھام لیں. یہاں ایک نقطے کی بات بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو اللہ سے مناجات میں زیادہ مزہ آتا ہے، لوگوں میں تبلیغ میں اتنا مزہ، بولو نا بھائی، نہیں آتا. لوگوں میں بیان کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، دل اس کا چاہتا ہے کہ میں کس سے رازوں میں نیاز کروں، بولو نا، اللہ سے. تہجد میں، دعاؤں میں، تلاوت میں. ہاں ایک انسان کی طبیعت ہے، تھک جاتا ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ مخلوق میں بھی رہو اور مخلوق میں بھی بات کو پہنچاؤ، اس لیے وہ یہ کام کرتا ہے. ہم نے اپنے علماء سے، بزرگوں سے سنا ہے کہ جس عالم کو خلوت میں، عبادت میں دل نہ لگتا ہو اور جھمگھٹوں میں اس کا دل لگتا ہو تو یہ اس کے باطن کی خراب ہونے کی علامت ہے. کیونکہ وہ لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا. اور جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، انسان اس کے قریب رہنے میں زیادہ سکون محسوس کرتا ہے، اس سے دور رہنے میں زیادہ سکون محسوس نہیں کرتا. جب انسان مخلوق میں کام کرتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ. اس لیے علماء کہتے ہیں جو لوگ دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے نفلی عبادت عام لوگوں سے زیادہ ضروری ہے تاکہ ان کا کنیکشن اللہ سے ڈائریکٹ جڑا رہے. جو لوگ دین کا کام زیادہ کرتے ہیں اور ان نماز کی طرف زیادہ توجہ نہیں، عبادت کی طرف، تو وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں اور مخلوق کے ماحول سے قریب ہو جاتے ہیں. پھر ان میں حب جاہ پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. لوگ واہ واہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، واہ بھائی واہ بھائی، سب جوتے بھی اٹھا رہے ہیں، ہدیے بھی آ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی چومے جا رہے ہیں، تو وہ اللہ کو گئے بھول اور مخلوق میں ہو گئے مشغول. کیا شعر گائے دیکھو، خود بخود ہو گیا یہ. وہ اللہ کو بھول کر مخلوق میں کیا ہو جاتے ہیں، مشغول. پھر وہ مخلوق کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. یار اتنی واہ واہ ہوئی تھی اس دفعہ بیان میں، وہ مزہ نہیں آیا. پھر وہ کیا کریں گے، آہستہ آہستہ یہ خرابی آتے آتے حق بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر جس چیز جہاں پبلک جا رہی ہے وہاں جانا، کیونکہ مخلوق ہی اصل مقصد بن جاتی ہے نا. تو پھر مخلوق کی خوشی میں وہ خوش ہیں اور مخلوق بس ناراض نہ ہو، تو یہ علماء سو بن جاتے ہیں کچھ وقت کے بعد جا کر، جن کو علماء سو کہا جاتا ہے. جو بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی وہ بھی بیان کرتے ہیں لوگوں کی واہ واہ کے لیے، چاہے اس سے لوگوں میں آگ لگ جائے. ہر بات تو بیان کرنے کی نہیں ہوتی نا، لیکن بیان کریں گے ہر بات. لوگوں میں کیا پیدا ہو رہی ہے، اس سے آگ لگ رہی ہے، لڑائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ بڑی خرابی ہے. انسان کو سب سے پہلے اپنی لا کس سے لگانی چاہیے، اللہ سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام تو پبلک چھوڑ کر آ گئے، اللہ نے بلایا تو چھوڑو بنی اسرائیل کو، بھائی وقت سے پہلے پہنچ گئے، وقت سے پہلے پہنچ گئے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بیان کرتے تھے روزانہ، لیکن جس دن تلاوت کا ناغہ ہو جائے نا
یعنی کسی مصروفیت کی وجہ سے, تو بیان کا ناغہ کرتے تھے, تلاوت کا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے. دارالعلوم کورنگی میں مجلس تحقیق تھی, 3 دن تحقیقی مجلس تھی, تو حضرت کی تلاوت رہ گئی اور دعا کا جو معمول تھا وہ رہ گیا. تو جب حضرت آئے مدرسے اپنے, تو روزانہ جو بیان کرتے تھے حضرت فرمائے اس کی چھٹی, پہلے معمول کس کا پورا ہوگا؟ تلاوت کا. فرمائے اس لیے کہ پانی کہاں سے ملتا ہے ہمیں؟ وہاں سے ملتا ہے. پھر مثال دیتے تھے کہ کنویں سے اگر پانی نکالتے رہو گے کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا, تو کنویں میں پانی کچھ نکلے گا تو پھر تھوڑا ٹھہرو تاکہ پانی واپس جمع ہو. تو فرمایا عالم کے پاس جو علم ہے وہ کنویں کے پانی کی طرح ہے, اگر وہ لوگوں کو سیراب کرتا رہے اور پانی بھرنے کا کوئی انتظام نہ کرے تو اس کی زبان سے بھی کیچڑ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دیں. تو وہ تو یہ تلاوت کرنا, ذکر کرنا, تہجد پڑھنا, اللہ سے دعائیں مانگنا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ زمین عالم کی یا کوئی بھی عامی شخص ہو, اس کی زمین زرخیز ہوتی رہتی ہے اور وہ انوارات اس میں جذب ہوتے رہتے ہیں, اللہ کی محبت جوش مارتی ہے. پھر وہ کنویں میں جو پانی بھرتا ہے نا, وہ پبلک میں کیا کرے گا؟ تقسیم. تو حضرت فرمایا کرتے تھے بیان کا ناغہ کروں گا, تلاوت کا ناغہ نہیں کروں گا. بیان کی چھٹی جاؤ, ہم کہیں ارے ہم بیان سننے آئے ہیں یار, چھٹی. انہوں نے فرمایا نہیں بھائی, ہم پہلے تلاوت کریں گے. تو رمضان میں تو بیان چھوڑ ہی دیا کرتے تھے, حالانکہ رمضان میں تو پبلک کا بڑا. فرمایا رمضان صرف عبادت کے لیے. رمضان کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. یہ حضرت کی رائے تھی, لیکن دوسرے علماء کی رائے یہ کہ اگر رمضان میں آپ چھوڑ دیں تو پبلک مارکیٹ سے شارٹ, یعنی مارکیٹ سے مراد مسجدوں سے کیا ہو جائے گی, تو مجبوری ہے. تو شوق ہمیں زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ نفلی عبادت کا, اور تنہائی میں عبادت, جھم گھٹوں میں عبادت وہ بھی ٹھیک ہے, جب دل نہیں لگتا اکیلے میں تو جھم گھٹے میں بھی کر لے آدمی, گناہ نہیں ہے. لیکن دن میں 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم نکال کے اکیلے میں بھی اللہ اللہ کرنا سیکھو. ابھی رمضان ہے نا, تو اس میں رات کے وقت 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ کے اکیلے میں اللہ سے دعا مانگنے کی عادت ڈالیں. مجمع میں تو لوگ دعائیں مانگ لیتے ہیں, امام پڑھ رہے وہ آمین 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 آمین, خود سے الگ سے بیٹھ کے اللہ سے گڑ گڑانا, اس کا معمول مارکیٹ میں شارٹ ہو گیا. ایک دفعہ میں کوئی ویڈیو یوٹیوب کی تھی, اس میں دکھایا کہ وہ کوئی خطیب تقریر کر رہا ہے, بڑے لچھے دار, وہ خود بھی رو رہا ہے, پبلک کو بھی رلا رہا ہے. تو جس کی طرف کیمرہ جا رہا ہے نا, تو ان کو نہیں پتا کہ ایک اور کیمرہ اس کیمرے کو بھی دیکھ رہا ہے اور مجھے بھی دیکھ رہا ہے. تو جس کی طرف کیمرہ گھوم رہا ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش میں جگہ دے گا, ان میں ایک وہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا, جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں. تنہائی میں رونے والے مارکیٹ میں شارٹ ہیں, مجمع میں رونے والے اور رلانے والے بہت ہیں. یہ والا قصہ سنایا, ہو ہا 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 ہو, وہ بھی رو رہا ہے, آپ بھی رو رہے ہو. پھر دوسرا قصہ سنایا, ہو, پھر مجمع کو اور رلا کے تھیلا پکڑا نوٹوں کا, نکل لیا. ٹھیک ہے نا. لفافہ پکڑا, لوگ کہیں آپ بڑا ٹائٹ بیان کیا, تو انتظامیہ نے لفافہ دیا کہ اگلی تقریر میں بھی انشاءاللہ آپ ہی آئیں گے, کیونکہ آپ نے بڑا گرمایا ہے مجمع کو, ایسا رلایا ہے کہ بڑا مزہ آیا. بھائی رونے کا اپنا مزہ ہے, بھائی رونے کا اپنا مزہ ہے. نہیں سمجھ آتا پوچھ لو, وہ جو صاحب آتے ہیں ٹی وی میں, بڑے مشہور آدمی ہیں. تو یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے رونا. کچھ دن پہلے وہ ہم نے دیکھا, وہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے ہاں پچھلے رمضان میں بینر لگا ہوا ہے, ہمارے ہاں آج رات ختم قرآن ہے, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. ابے کوئی رو رو کے دعائیں مانگنا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پہلے سے اناؤنس کریں؟ اور میں نے کہا کہ اس امام کو پہلے سے پتا ہے کہ مجھے رونا بھی آئے گا. رونا تو غیر اختیاری چیز ہے نا, کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا. اب اس نے بینر میں لگا دیا کہ رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. اب پبلک آئے گی اور امام کو رونا نہیں آیا تو پبلک کہے گی کمبخت, ہم تو آئے تھے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, تم تو رو ہی نہیں رہے. تو وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ مصنوعی طور پر رونے کی کوشش کرے گا. ایسے ہی ہوا, ایک دفعہ میں کسی مسجد میں گیا, ختم قرآن پہ میرا بیان تھا, تو وہ امام صاحب نے لائٹیں وائٹیں بجھا دیں. ٹھیک ہے, اب اس میں کوئی حرج نہیں, اگر رونا آ رہا ہے تو لائٹیں بھی بجھائی جا سکتی ہیں. انہوں نے لائٹیں بجھائیں, رونے کا پورا انتظام. میں سمجھ گیا یہ جو ہے نا, یہ کوئی فنکار ٹائپ کا آدمی ہے. لائٹیں بجھانے سے فنکاری نہیں جھلکتی, جھلکتی یہاں سے کہ اس کو مجھے پتا تھا رونا نہیں آ رہا, اور بڑی کوشش کر رہا ہے آواز بنا کے کسی طرح میں رو پڑوں, اور میرے دل پر اتنا برا اثر پڑا کہ مجھے رونے کے بجائے ہنسی آ رہی تھی. مجھے کیا آ رہا تھا؟
ہنسی آ رہی تھی. ابے کیا کر رہا ہے بھائی, تو آرام سے دعا مانگ لے جیسے ساری دنیا مانگتی ہے. رونا آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو, بلکہ مجمع میں تو کوشش ہو کہ نہ آئے تو اچھا ہے بھائی, آرام سے تمیز سے دعا مانگو. آ گیا تو چلو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا. نہیں آیا تو الگ سے تہجد میں جا کے رو لینا, وہاں نہیں روئے گا. تو سب ایسے نہیں ہوتے, لیکن یہ جو بینر پہ لگا کے نا کہ رو رو کے دعائیں مانگے جائیں گی, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ بالکل ایک مذاق ہے دعا کے ساتھ. تو کیا بات کر رہا تھا, جلدی سمیٹنا یار. ہاں, تو اللہ سے محبت, دیکھو کسی سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے. آپ کو کسی سے بڑی محبت ہے, آپ چاہتے ہو وہ آپ کو تنہائی میں آپ کے ساتھ ملاقات کرے, آپ کو ٹائم دے. اب آپ اس کے پاس گئے, اس نے آپ کو کسی کام پہ لگا دیا, جا بھائی یہ لے کر آ جا, بھی آپ کرو گے تو کام تاکہ یہ ناراض نہ ہو جائے. لیکن آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ کاموں سے فرصت ملے اور محبوب کے پاس بیٹھوں میں. تو اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ ہم مخلوق میں کام تو کر رہے ہیں, چونکہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا آرڈر ہے کہ سارا دن میرے سامنے نہیں بیٹھے رہنا, جا کے مخلوق میں کیا کرنا ہے, کام کرنا ہے. تو مجبوری میں کر رہے ہیں, دل تو یہ چاہتا ہے کہ مخلوق سے دور رہیں اور اللہ سے لو لگائیں اپنی. تو یہ کیفیت بڑے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے. یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور جب یہ کیفیت نہیں ہوتی اور اس کے اپوزٹ کیفیت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو لوگ پھر علماء سو میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو تبلیغ کا کام کر رہا ہے نا دوسروں کو, اس کے لیے خود نفلی عبادت کرنا بہت ضروری. زیادہ عبادت نہ بھی کی جائے تو بڑوں کا یہ تجربہ ہے, کم از کم 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کر اللہ سے فرصت سے خوب لمبی دعائیں مانگی جائے. میں آپ کو دعوے سے کہہ دوں کہ دعا سے اللہ کے ساتھ جو کنیکشن بنتا ہے وہ کسی عبادت سے نہیں بنتا. اور میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جتنی مشکل عبادت دعا ہے اتنی مشکل عبادت روزہ اور نماز اور زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ کیا مشکل ہے, یہ تو بڑے یوں مانگ لو. یہ نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے دعا, ٹھیک ہے نا. دل سب سے کم کس میں لگتا ہے, دعا میں. اور جس کا دعاؤں میں دل لگ گیا تو بس سمجھ لو اس کا اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا. کیونکہ دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی, بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انسان کہتا ہے کل بھی میں نے مانگا تھا, آج بھی مانگ رہا ہوں, پرسوں بھی وہی, کچھ ہو تو رانی ہے بھائی. تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اہل اللہ تو اس لیے دعا مانگتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ سے باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے نا, اور کیا چاہیے بھائی. اپنی فائل ہم روزانہ اللہ کے یہاں جمع کرا رہے ہیں, باقی اللہ جو کرے اس کی مرضی ہے, ہم نے تو اپنا کام. ان کو تو دعا, حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی پرواہ ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. مانگنے کی توفیق اگر مل رہی ہے تو قبول ہونا نہ ہونا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ قبول بہت اعلیٰ طریقے سے ہو رہی ہے. پھر صحیح ہے نا, دنیا میں نہیں ہو رہی تو آخرت میں جمع ہو رہی ہے. لیکن مانگنے کی توفیق اگر نہیں مل رہی تو اس کا مطلب آپ کو اللہ سے کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے ہی نہیں, بنا ہی نہیں ہے کنیکشن بھائی آپ کا. تو یہ بھی ایک بات تھی بہت کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ سے محبت اس لیے کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے ہی آ گئے. تو ہمیں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.